بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سونیا کے جانے کے بعد دیر تک وہ اسی قسم کے خیالات میں گم رہا۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ اس کے خادم ڈیوڈ نے اسے بطریق اعظم کے بلاوے کا پیغام دیا، اور تب قاسم کو یاد آیا کہ اسے تو آج ہی سپہ سالار نوٹارس کے پاس جانا تھا۔ وہ اچھل کر اٹھا اور بطریق اعظم کے کمرے کی جانب چل دیا۔ قسطنطنیہ میں جنگ کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ شہر کی تمام آبادی چیونٹیوں کی طرح رسد جمع کرنے پر لگی ہوئی تھی۔ شہنشاہ نے مغربی یورپ کے فرمانرواؤں کی جانب امداد کے لیے تجربہ کار سفیر بھیج دیے تھے۔ شہنشاہ پوپ جان نکلسن کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کلیسائے روما کے تمام مطالبات منظور کر کے یونانی کلیسا کو اس سے منسلک کرنے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ وینس اور جنیوا کے بحری بیڑے آبنائے باسفورس میں پہنچنے والے تھے۔ قسطنطنیہ 1 لاکھ سے زیادہ کی آبادی کا شہر تھا۔ شہر بھر کے تمام معمار فصیل شہر مرمت کرنے پر لگے ہوئے تھے۔ آہنگروں کا بازار شب و روز کھلا رہتا تھا اور 24 گھنٹے سینکڑوں کاریگر جنگ کے لیے بھاری اسلحہ تیار کر رہے تھے۔ گولڈن ہارن میں لٹکی زنجیر کو نئے سرے سے مرمت کیا گیا۔ شہر کی فصیل 14 میل قطع دائرہ میں نہایت مضبوط اور ناقابل تسخیر تھی۔ فصیل شہر کے چاروں طرف ایک گہری خندق بھی کھودی ہوئی تھی جس میں بوقت ضرورت سمندر کا پانی چھوڑ دیا جاتا اور اس طرح شہر کے چاروں طرف پانی ہو جاتا۔ پرانی تعمیر کے برج اور دیوار کے وہ حصے جن پر توپیں چڑھائی جانی تھیں وہ اثر نو مضبوط و مستحکم بنائے گئے۔ جنیوا کی افواج میں وہ مشہور و معروف سپہ سالار بھی تھا جس کا نام کمانڈر جان جسٹینیانی تھا۔ یہ یورپ کا ایک انتہائی مایہ ناز جرنیل تھا۔ شہنشاہ کو جسٹینیانی کا شدت سے انتظار تھا۔ جسٹینیانی کے جہاز بہت جلد درِ دانیال عبور کرنے والے تھے۔ الغرض اہل قسطنطنیہ سلطان محمد خان کے استقبال کی پوری تیاریاں کر چکے تھے۔ ادھر سلطان محمد خان بھی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کے آخری مراحل میں تھا، اس غرض سے کہ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران اسے کسی دوسری جانب متوجہ ہونا پڑے۔ اس نے امیر کرمانیہ سے پہلے ہی صلح کر لی تھی اور اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کے اس فتنے کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہونیانڈے شاہ ہنگری کے ساتھ 3 سال کی صلح کا معاہدہ کر لیا۔ ہونیانڈے رومن کیتھولک مذہب کا پیروکار تھا۔ قسطنطنیہ سے اختلافات کی وجہ سے اس نے بھی سلطان کے ساتھ صلح غنیمت سمجھی اور اس طرح سلطان نے اپنی پشت پر شمالی یورپ کے خطرے کو بھی ٹال دیا تھا۔ البتہ موریہ کے علاقے میں قسطنطین کے دوسرے بھائیوں کی حکومت تھی، چنانچہ سلطان نے تجربہ کار سپاہیوں کا ایک لشکر موریہ والوں کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیا۔ آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل پر رومیلی حصار تعمیر ہونے کے قریب تھا۔ سلطان نے ادرنا میں 80,000 سے زیادہ بہترین سپاہی اکٹھے کر لیے تھے اور ابھی تک مزید بھرتی کا سلسلہ جاری تھا۔ سلطان جانتا تھا کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے محض سپاہیوں کی تعداد ہی کافی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان کا انجینئر اربان شب و روز ایک بڑی اور تباہ کن توپ تیار کرنے میں مصروف تھا۔ ادھر سلطان کا بحری بیڑا بھی تیزی کے ساتھ اپنی تکمیل کے مراحل طے کر رہا تھا۔ ادرنا کے قصر سلطانی میں ننھے شہزادے کے قتل کے بعد ملکہ سروین کی شامیں نہایت اداس گزرنے لگیں۔ سلطان نے خود ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور ملکہ کو ہر طرح سے یقین دلایا تھا کہ ننھے شہزادے کے قتل میں اس کا ہاتھ نہیں۔ سلطانی لشکر کے مشہور سپہ سالار احمد کدک پاشا اور محمود پاشا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حملے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، جبکہ آغا حسن ہمہ وقت ینیچری کے میدان حواجس میں ایک مصنوعی فصیل کو عبور کرنے کی مشق میں مصروف رہتا تھا۔ اس مشق میں آغا حسن کے ہمراہ 5 سالار اور 200 سے زیادہ سپاہی حصہ لے رہے تھے۔ آغا حسن کی باقی فوج بھی تیر اندازی، شمشیر زنی اور پیش قدمی کی مشقوں میں مصروف تھی۔ جس طرح ادرنا میں ہر شخص کے چہرے پر جوش اور ولولے کی کیفیت تھی،
اس کے بالکل برعکس قسطنطنیہ میں خوف، دہشت اور کسی حد تک غصے کا سما تھا۔ قاسم سپہ سالار نوٹارس کے مہمان خانے میں داخل ہوا تو اس کے نتنے سے شراب کی بو ٹکرائی۔ دربان نے قاسم کو ایک اونچی نشست پیش کی اور خود قسطنطنیوی افواج کے سپہ سالار گرانڈ ڈیوک نوٹارس کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ لہیم شہیم ڈیوس نوٹارس کمرے میں داخل ہوا تو قاسم نے اٹھ کر اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ شراب کے نشے سے نوٹارس کی آنکھیں کس قدر بوجھل ہو رہی تھیں۔ نوٹارس قاسم کے نزدیک بیٹھ گیا اور بھاری بھرکم آواز میں مخاطب ہوا: آپ بطریق اعظم کے خصوصی نمائندہ ہیں، اس لیے میں دوبارہ مہمان خانے میں آ گیا، ورنہ کچھ دیر پہلے یہاں شہنشاہ کے 2 نمائندوں کے ساتھ میں نے اپنا کافی وقت گزارا ہے۔ سپہ سالار نے اتنا کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اپنے لیے شراب کا ایک اور جام بھرنے لگا۔ اس نے چاندی کا جام ہاتھ میں پکڑا اور پھر کہا: برا مت مانیے گا، میں بہت پیتا ہوں۔ جب سے سلطان محمد خان کے حملے کا سنا ہے، ذہن پر دباؤ رہتا ہے، اس لیے پیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں نو عمر سلطان کا خوف پیدا ہو۔ میں بہت تجربہ کار ہوں، آپ تو جانتے ہوں گے۔ نوٹارس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ نشہ کرتا ہے۔ قاسم نے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی سے کہا: محترم سپہ سالار، آپ بے شک پی لیجئے، شراب پینے سے آپ کی شجاعت دوبالا ہو جائے گی۔ ویسے بھی آپ بہت بہادر ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے کہ قسطنطنیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ لیکن آپ کچھ بات کر رہے تھے شہنشاہ کے نمائندوں کی، آپ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ قاسم نے جب دیکھا کہ نوٹارس نئے گلاس میں سے بھی 3-4 گھونٹ لے چکا ہے تو اپنے مطلب کی بات کر دی۔ اب تو نوٹارس کا نشہ اور بھی بڑھ چکا تھا۔ وہ قاسم کی بات پر بہت خوش ہوا، یہاں تک کہ خوشی سے جھومنے لگا اور اپنی تعریف پر واہ واہ کرنے لگا۔ قاسم کی بات سن کر نوٹارس نشیلے لہجے میں مخاطب ہوا: شہنشاہ کے نمائندے، ہاں وہ بے وقوف مجھے یہ بتانے آئے تھے کہ جنرل جسٹینیانی کا استقبال کس طرح کرنا ہے۔ آپ بتائیے، کیا میں ایک چھوٹی سی بستی کے کمانڈر کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو سکتا ہوں؟ نوٹارس نے قاسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ قاسم فوراً بول اٹھا: بالکل نہیں، یہ تو بازنطینی سلطنت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی ریاست جنیوا کا فوجی سالار آپ جیسے عظیم سپہ سالار کی ماتحتی میں ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ نے شہنشاہ کے جاسوسوں کو کیا جواب دیا؟ قاسم ہر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے نوٹارس کی خواہش کے عین مطابق گفتگو شروع کر دی۔ اب تو نوٹارس مکمل طور پر لہر میں آ گیا۔ واہ واہ فادر، آپ بہت اچھے ہیں، آپ میرے درد کو سمجھتے ہیں۔ جب سے جان جسٹینیانی نے قسطنطنیہ کا رخ کیا ہے، شہنشاہ کی نظروں میں میری قدر ہی نہیں رہی، لیکن میں اس جنگ میں شہنشاہ پر ثابت کر دوں گا کہ میں کتنا بڑا سالار ہوں، اور جو آج کل ہمارے سروں پر مسلط ہیں، وہ تم تو اسے جانتے ہوگے۔ میں کارڈنل کی بات کر رہا ہوں، کارڈنل اسٹڈور، گھٹیا انسان۔ سپہ سالار نوٹارس شراب کے نشے میں خود بخود اس طرف نکل آیا جدھر قاسم اسے لانا چاہتا تھا۔ سپہ سالار نے کارڈنل کی بات خود چھیڑ دی تھی، چنانچہ قاسم نے اسے کہا: آپ کارڈنل اسٹڈور کی بات کرتے ہیں، میں خود اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ آپ تو اپنے دکھ درد کو شراب کی مدد سے بلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بطریق اعظم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ خداوند خیر کرے، شہنشاہ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے جو وہ قسطنطنیہ کے تمام امورائے سلطنت کی تذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ادھر آپ کو حکم ملا کہ ایک معمولی جنرل جان جسٹینیانی کے آگے جھک جائیں، اور ادھر شہنشاہ نے آیا صوفیہ میں دونوں کلیساؤں کو ملانے کے لیے جس مجلس کو منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کی صدارت کارڈنل اسٹڈور کو سونپ دی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کارڈنل کلیسائے روما کا ایک معمولی عہدہ ہے، جبکہ بطریق اعظم کا عہدہ عیسائی دنیا کا سب سے بڑا عہدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بطریق اعظم بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو بطریق اعظم کے جذبات سے آگاہ کر سکوں۔ ان کا فرمان ہے کہ کارڈنل اسٹڈور کی صدارت یونانی کلیسا کے لیے توہین کا باعث ہے۔ قاسم اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ اپنی بات کے دوران نوٹارس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہا تھا۔
नोटारस खुद यूनानी था और फिर कट्टर मजहबी था। चुनांचा वो यूनानी कलीसिया की तौहीन सुनते ही मुश्तइल हो गया और गुस्से से बोला, हरगिज नहीं, मैं दी होली ऑर्थोडॉक्स चर्च की ये जिल्लत कभी गवारा नहीं करूंगा। आप बतरीके आजम को मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए कि वो बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, बल्कि उन्हें मेरी तरफ से ये मशवरा भी दीजिए कि वो कल ही शहर में मौजूद तमाम पादरियों और राहिबों की एक हंगामी मजलिस का इनेकाद करें, जिसमें तमाम चर्चों को ये हुक्म दिया जाए कि वो अवाम में शहनशाह के इन इकदामात के खिलाफ तहरीक चलाएं और लोगों को इस बात पर आमादा करें कि वो कार्डिनल की सदारत और रोमन कैथोलिक चर्च की बालादस्ती किसी सूरत गवारा नहीं करेंगे। कासिम तो समझ रहा था कि सिपहसालार नशे में बहक चुका है, लेकिन सिपहसालार का मशवरा सुनकर कासिम ने सोचा कि नोटारस पूरी तरह होश में है। नोटारस बला का मेनोश था, उसे बहुत कम नशा चढ़ता था। कासिम नोटारस के मशवरे पर बहुत मसरूर हुआ। उसने नोटारस को दाद दी और वादा किया कि वो बतरीके आजम को मुश्तरका इजलास से पहले यूनानी कलीसिया का एक अलहदा इजलास बुलाने के लिए कायल करेगा। कासिम के जहन में ख्याल आया और उसने इंतहाई सलीके से नोटारस से एक अहम सवाल कर दिया, मोहतरम सिपहसालार, अगर आप बुरा ना माने तो मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि क्या हम अकेले रूमी कलीसिया की इमदाद के बगैर सुल्तान मोहम्मद खान की ताकतवर फौज का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं? मेरा मतलब है हमारे पास कितनी जंगी सलाहियत है। कासिम का सवाल सुनकर नोटारस का चेहरा फक हो गया। किसी ने गोया उसके जिस्म का खून निचोड़ लिया था। दरअसल ये सुल्तान मोहम्मद खान के नाम की दहशत थी। नोटारस उस्मानी सलातीन के बारे में अच्छी तरह जानता था, लेकिन फिर भी उसने किस कदर संभल कर कासिम को जवाब दिया, हमारे पास अपनी फौज 50,000 से कुछ ज्यादा है, जिसमें आधे से ज्यादा सवार दस्ते हैं। इसके अलावा कुस्तुनतुनिया के गिरदोनवा से और यूनान के बाज इलाकों से हमारे पास इतनी फौजी इमदाद पहुंच जाएगी कि हमारी तादाद सुल्तानी फौज के बराबर होगी। एक चीज में हम सुल्तान पर हावी हैं, और वो है बहरी ताकत। उस्मानियों के पास न बहरी कुव्वत है न महारत। उनके मुकाबले में हम तो रहते ही समंदर के बीचों बीच हैं, और फिर सबसे बड़ी बात कि हमारी फसील इतनी मजबूत है जिसे आज तक कोई फाते भी उबूर नहीं कर सका। कासिम ने इंतहाई नाजुक मालूमात उगलवानी शुरू कर दी थी, और यही कुस्तुनतुनिया में उसका फरीजा था। नोटारस फसील की बात पर पहुंचा तो कासिम ने झट से कहा, लेकिन मैंने तो सुना है कि फसील शहर बाज जगहों से नाकारा हो चुकी है, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, लेकिन अब तो निहायत तेजी से उन मकामात की मुरम्मत का काम जारी है। हम मुसलमानों से मार नहीं खाएंगे, क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर यीशु मसीह का साया है। आप तो फादर हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे। नोटारस ने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मजहबी बरकत का सहारा लिया। कासिम ये मौका हाथ से कहां जाने देता था, और फौरन बोला, क्यों नहीं? जिस शहर में आया सूफिया जैसा मरकज हो, उस शहर को आंच कैसे आ सकती है? मैं आपको पूरे यकीन के साथ ये बताता हूँ कि ये शहर रहती दुनिया तक इस तरह हंसता बंसता और आबाद रहेगा। शाबाश नौजवान फादर, आपके हौसले बहुत बुलंद हैं। मुझे यकीन है कि हम रोमन कैथोलिक चर्च के सामने जलील होने से बच जाएंगे। इस तरह की बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ और बहुत सा वक्त गुजर गया। कासिम ने नोटारस से बहुत सी अहम और खुफिया मालूमात हासिल कर ली थीं, और अब कासिम सोच रहा था कि उसे आज रात ही सुल्तान के नाम एक तवील खत तहरीर करना पड़ेगा। कासिम नोटारस के घर से लौटा तो सोनिया उसके कमरे में मौजूद थी। उसने नहा धोकर नया लिबास पहन रखा था और पलकों को काला करने के लिए खुसूसी मसाला लगा रखा था। उसके माथे पर एक लट किसी सांप की तरह कुंडल मारे बैठी थी, और उसके गालों में दबी दबी हंसी की वजह से भंवर पैदा हो रहे थे। सोनिया राहिबा तो ना थी, सिर्फ खादिमा थी, लेकिन फिर भी आया सूफिया जैसे चर्च में उसका इस तरह बंद संवर कर रहना कासिम को अजीब सा लगा। लेकिन कासिम अपने तीर को हदफ के निशाने पर लगने से दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। सोनिया महज इसलिए बन ठन कर आई थी कि कासिम जैसे वजीहा नौजवान ने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी थी, लेकिन फिर भी कासिम को सोनिया की मौजूदगी पर हैरत हुई, और उसने अपने पिछले रवैये को बरकरार रखते हुए
سونیا سے پوچھا، سونیا اس قدر بن سور کر رہو گی تو کسی دیوانے کی نظروں میں آ جاؤ گی، میں تو کہتا ہوں اپنا خیال رکھا کرو۔ اچھا تو ہاں، اس وقت میرے کمرے میں تمہارا آنا کیسے ہوا؟ قاسم کی بات کے پہلے حصے نے سونیا پر سرشاری کی کیفیت طاری کر دی، لیکن پھر ایک دم اسے اپنا فریضہ یاد آیا اور قاسم سے کہا، میں بدری کے اعظم کے حکم سے یہاں آئی ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ جس وقت بھی تشریف لائیں ان سے مل لیں۔ قاسم ایک لمحے کے لیے چونکا اور پھر کچھ سوچ کر بدری کے اعظم کے پاس جانے کے لیے مڑا۔ پیچھے سے سونیا کی آواز سنائی دی، بدری کے اعظم نے مجھ سے آپ کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ قاسم ایک دم رک گیا اور پھر سونیا کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا، تو پھر تم نے کیا بتایا؟ میں نے یہ بتایا کہ آپ دین یسوع مسیح کے سچے خادم اور مخلص عیسائی ہیں، آپ کے دل میں قسطنطنیہ کو بچانے کا بے پناہ جوش ہے اور آپ ایک بالکل سچے اور کھرے انسان ہیں۔ کیا میں نے صحیح بتایا؟ اب قاسم حیران ہو رہا تھا، اسے توقع نہیں تھی کہ تھوڑی سی تعریف پر سونیا اس قدر قاسم کی ہو جائے گی۔ وہ پریشان ہونے لگا کہ یہ لڑکی کہیں اس پر فریفتہ تو نہیں ہو گئی۔ اس خیال کے تحت اس نے سونیا کو پہلی بار قدرے روکھا سا جواب دیا، سونیا تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے سچ سچ بات بدری کے اعظم کو بتا دی۔ قاسم کمرے سے نکل آیا اور سونیا اس کو پش کی جانب سے میٹھی میٹھی نظروں کے ساتھ دیکھتی رہ گئی۔ اگلا دن قاسم کے لیے اور زیادہ مصروفیت کا تھا۔ بدری کے اعظم نے نوٹارس کے مشورے پر یونانی کلیسا کی میٹنگ طلب کر لی تھی۔ قاسم بدری کے اعظم کے کہنے پر فوراً ضروری دستاویزات تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بدری کے اعظم یونانی کلیسا کے تمام پادریوں کو شہنشاہ کی ہر زیادتی کا ثبوت دکھانا چاہتا تھا۔ بدری کے اعظم کا اثر و رسوخ چھوٹے چھوٹے پادریوں کی وساطت سے تمام علاقوں کے عوام میں دور دور تک تھا۔ یہی دور تھا جب روما میں وہاں کے شہنشاہ سے زیادہ پوپ کی طاقت تھی اور قسطنطنیہ میں شہنشاہ سے زیادہ بدری کے اعظم کی شہرت اور قدر و قیمت تھی۔ اسی دور کو یورپ کے زوال کا آخری دور کہا جاتا ہے۔ مذہبی منافرت عروج پر تھی اور ابھی مارٹن لوتھر کا پروٹسٹنٹ فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ روما کا پوپ پوری مغربی عیسائی دنیا کا صرف روحانی پیشوا ہی نہیں تھا بلکہ تمام سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ اسی زمانے میں روما میں کلیسا کی مذہبی عدالت نے لاچار عوام پر پے در پے مظالم ڈھائے۔ عیسائیت ہوس پرست مذہبی پیشواؤں کی لونڈی بن چکی تھی اور یورپ کے تمام مذہبی پیشوا بری طرح بے راہ روی کا شکار ہو چکے تھے۔ نشاط ثانیہ کے دور سے پہلے تک وسطی زمانے میں یورپ کے زوال کی آخری ایک دو صدیاں عیسائی پادریوں کی صفاقی اور مظالم کی گواہ ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی میں سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی پر پاپائیں نے کفر کا فتویٰ لگایا تو فہرست الزامات میں یہ بھی درج تھا کہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے۔ غلیظ جسم اور میلے لباس کی وجہ سے جوؤں کی یہ کثرت تھی کہ کنسبری باہر نکلتا تو اس کی قبا پر سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی نظر آتی۔ سن 1020 تک لندن کے بازاروں میں انسانی گوشت بکتا تھا۔ فرانس کے ایک دریا ساون کے کنارے انسانی گوشت کی کتنی ہی دکانیں تھیں۔ پاپائے روم کی عدالت نے اپنے قیام کے بعد 2000 اشخاص کو زندہ جلایا اور 10 برس میں 70,000 افراد کو آگ میں پھینکا۔ فرانس کی مشہور زمانہ حریت پسند خاتون جون آف آرک بھی 1431 میں اسی سزا کا شکار ہوئی۔ یہ پاپائے روم کے بلا شرکت غیر اختیار کا زمانہ تھا۔ اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم تھا کہ روما کے اولین بادشاہوں میں سے 15 ہم جنس پرست تھے۔ قاسم اپنے کمرے میں آج شام ہونے والی میٹنگ کے لیے تیاری میں مصروف تھا کہ شعلہ جوالا سونیا پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ سونیا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی قاسم کے قریب آئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھر یہ دیکھ کر قاسم کے چھکے چھوٹ گئے کہ سونیا رو رہی ہے۔ قاسم ششدر رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سونیا روتی چلی جا رہی تھی اور قاسم ہونکوں کی طرح آنکھیں پٹپٹاتا ہوا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد قاسم کو ہوش آیا اور اس نے سونیا سے پوچھا، سونیا کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں معزز مہمان، نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے جو کچھ کہا ہے آپ نے کہا ہے۔ میں پریشان ہوں، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں
क्या करूं। कासिम सोनिया का मर्ज समझ गया था। वो हालात की सताई हुई एक गमजदा लड़की थी। उसके कान नरम लहजा और मोहब्बत के दो अल्फाज सुनने के लिए तरसे हुए थे। उसे जो भी जिंदगी में मिला जिनसी हवस का निशाना बनाने के लिए मिला था। वो बड़े बड़े राहिबों और बतरीकों के अंदरूनी राजों से बाखबर थी। हत्ता के बूढ़ा बतरीक आजम भी सोनिया की दस्तरा से बाहर नहीं था। लेकिन सोनिया का दिल खोल कर कभी किसी ने नहीं देखा था कि वो किस कदर जख्मी है।